الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا مسلم صاحب، جنرل سیکریٹری مفتی عبدالرازق صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جمعیت علماء کے دوسرے عہدیدار اور جلسے میں شریک جمعیت علماء کے ورکرز، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ان حالات میں جہاں ملک ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، اس وقت میں جمعیت علماء دہلی نے تحفظ امن کانفرنس کی ہے اور آپ حضرات کو وہاں جمع کیا ہے۔ امن ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا میں چین و سکون نہیں ہو سکتا، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہو سکتی، کاروبار روٹی روزی کا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امن نہیں ہے۔ امن آج سے نہیں، ہزار سال سے امن کی نوعیت یہی ہے کہ وہ ہر خیر، بود و باش، رہن سہن، آبادی کی بقا کے لیے امن اولین شرط ہے، اور قرآن کے اندر اس سے ہدایت ملتی ہے۔ مکہ معظمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، مکہ معظمہ تو ایک پہاڑوں کے درمیان میں بالکل بے آباد جگہ تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جاؤ وہاں فلاں جگہ پر جہاں پہلے اللہ کا گھر تھا طوفان نوح کے اندر، اس کی بنیاد باقی تھی، در و دیوار ختم ہو چکے تھے، وہاں جاؤ اور جا کر اپنے بچے اسماعیل کو، جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لے کر چلے، اور وہاں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، خشک پہاڑ ہیں، درمیان میں کھٹورے کی جگہ ایک جگہ ہے، وہاں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر بڑے میاں پیچھے واپس چلے گئے۔ ماں بچے کی دوڑ رہی ہے، کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر خود چھوڑ کر جا رہے ہو تو یہ بتاؤ ہمارے جینے کا ہوگا کیا؟ اور اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو جس اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو وہی ہمارے رہن سہن اور زندگی کے اسباب بھی فراہم کرے گا۔ بڑے میاں کچھ بولتے نہیں تھے اور چلے گئے۔ اللہ نے وہیں جبرائیل کو بھیج کر پانی کا چشمہ جاری کرا دیا، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، لیکن کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، نہ ماں کے لیے نہ اس کے بیٹے کے لیے۔
یہ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، کسی کا اونٹ غائب ہو گیا، وہ اونٹ کو دیکھنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ پرند اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، یہ علامت تھی اس بات کی کہ پانی ہے یہاں۔ چنانچہ وہ اپنا اونٹ تو بھول گیا، وہاں آیا تو دیکھا عجیب و غریب ماجرا ہے، ایک عورت ہے اور اس کا ایک بچہ، کوئی آدم یا آدمزاد اور نہیں ہے۔ وہ گیا اپنے قبیلے والوں کو بلا کر کے لایا جو ادھر ادھر کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ تو ماں نے یہ کہا کہ اجازت ہے مگر اس پانی کے اوپر ہمارا تسلط اور اختیار ہوگا۔ پانی تو بہت بڑی نعمت تھی اور بہترین پانی، صاف ستھرا پانی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ یہ ہے وہ چیز، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، ایک ایسی وادی جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، آپ کا گھر ہے، میں نے اس کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ جو شہر بن گیا ہے اس کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کیا کی، یہ بیان دیکھنے کی ہے۔ حضرت ابراہیم قرآن میں دعا فرماتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ امن کی حیثیت کیا ہے؟ نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹی وی چینل ہے، نہ کوئی مہذب یہ کہا جائے کہ بھائی بہت بڑے علم والے اور بہت لوگ تھے یہاں۔ کون لوگ ہیں؟ یمن کے لوگ ہیں جو اصل میں یمن کے ہیں، آ کر کے رہ گئے اور یہ شہر آباد ہے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر، یہ امن کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن نہیں ہوگا تو یہ آباد نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کیا ہے؟ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دیجیے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، مائل ہوگا دنیا آئے گی، رہے گی کیسے؟ بنیادی شرط ہے امن۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دیجئے، نہ پانی نہ زمین جہاں رزق پیدا ہو سکے، پہاڑ اور بالکل سوکھے پاک، کہاں سے رزق دیجئے؟ کیسے آئے گا؟ اگر امن ہوگا تو آئے گا، امن نہیں ہوگا نہیں آئے گا۔ اللہ نے امن دیا، ایسا امن جو دنیا میں اس جگہ کے سوا کہیں وہ امن نہیں ہے۔ اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ ساری دنیا سے پھل، من الثمرات فرمایا، پھل، ساری دنیا کی چیزیں کھینچی ہوئی اس بلد مقدس اور اس کے قرب و جوار میں آنے لگی۔ یہ اس وقت دعا تھی، کتنے ہزار سال پہلے دعا تھی، کوئی دنیا میں نہیں جانتا۔ اور آج تک اسی طریقے سے بلد مقدس امن کا، کس طرح کا امن؟ آپ کسی چڑیا اور کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، کسی چیز کو مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن کا شہر ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امن کا شہر ہے، ایسا امن کا شہر ہے کہ نہ آدمی کو یہاں تک کہ آدمی کسی جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتا، اس کو بھی نہیں۔ اور آج اسی طریقے پر آباد ہے وہ شہر مقدس۔ انسان کے لیے بھی امن کا گہوارہ، جانوروں کے لیے بھی امن کا گہوارہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ،
ولا یؤذى احد ولا اخفت وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَلَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اذیت دی گئی حالانکہ کسی کو اذیت نہیں دی جاتی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ہی کو اذیت دی گئی، آپ نے اعلاء کلمت اللہ کہا، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، قرآن کہتا ہے فریقاً کذبوا فریقاً یقتلون، انبیاء کے ایک طبقے کی تکذیب ہوتی رہی، ایک طبقے کو بت پرستوں نے قتل کر دیا۔ انبیاء، آپ فرماتے مجھے اذیت دی گئی، کسی کو اذیت نہیں دی گئی، حالانکہ اذیت کیا مطلب ہے؟ قتل کیے گئے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مجھے جس جگہ اذیت دی گئی وہ جگہ ایسی تھی کہ کسی چڑیا کو اذیت نہیں دی جا سکتی اور اللہ کے نبی کو اذیت دی گئی۔ یہ مطلب ہے ہمیں، یہ بنیادی چیز ہے کہ نہ کوئی گھر بغیر امن کے آباد رہ سکتا ہے، نہ کوئی شہر بغیر امن کے آباد رہ سکتا ہے، نہ کوئی ملک بغیر امن کے آباد رہ سکتا ہے۔ جمعیت علماء علماء کی جماعت ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ امن کو قائم کرو، ہم قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی اس دعا سے لیتے ہیں کہ خدا کی رحمتوں کا ساری دنیا سے سمٹ کر آنا، اس کی اولین شرط یہ ہے کہ امن ہے۔ میرے بھائی، ہم اس امن کی اس دعوے کو، اس مطالبے کو اپنے ملک کے اندر ہمیشہ سے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ امن ہر وقت ضروری ہے۔ امن نہیں ہوگا تو گھر اور ملک آباد نہیں رہ سکتا، کاروبار نہیں ہو سکتا، آمد و رفت نہیں ہو سکتی، چین و سکون کے ساتھ فیکٹریاں نہیں چل سکتی۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آباد رکھنا ہے، پیٹ بھرنا ہے، چین و سکون کے ساتھ رہنا ہے، چوری اور ڈکیتی سے رہنے والوں کو محفوظ رکھنا ہے، سب سے بنیادی شرط وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی نے جس دعا کو مانگا تھا، اے اللہ امن عطا فرمائیے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی یہی چیز ہے، ایک ایسی کھلی ہوئی چیز ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے۔ اس حقیقت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، حکومتوں نے چھوڑ دیا، فرقہ پرست ذہنیت نے چھوڑ دیا۔ جمعیت علماء اپنے اس نقطے کے اوپر قائم ہے کہ بغیر امن کے ملک آباد نہیں رہ سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمان ہی اس امن کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، پڑھا لکھا ہندو بھی سمجھتا ہے، کرسچن بھی سمجھتا ہے، سکھ بھی سمجھتا ہے، ساری دنیا سمجھتی ہے۔ سارے قوانین، عدالتیں، کورٹ، جو کچھ ہیں سب امن ہی قائم کرنے کے لیے ہیں۔ تو پھر اس امن کی حفاظت اگر ارباب اقتدار نہیں کریں گے تو ملک کیسے آباد ہوگا؟ میرے بھائی، کسی ایک طبقے کو نشانہ بنانا، ملک کی سہولتوں سے محروم کرنا، ان کو خواہ بخواہ ملزم بنا کر جیلوں کے اندر ڈالنا، 20 25 30 سال سے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مائیں روتی روتی اندھی ہو گئیں، باپ دنیا سے چلے گئے، نہ کھانے میں مزہ ہے، نہ رہنے میں مزہ ہے، نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جوان بیٹا جو گیا تھا اب وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا اور اگر مر جاتا طبعی چیز ہے سکون ہو جاتا، زندہ ہے اور جیل کے اندر ہے، ماں باپ بے چین ہے، اولاد بے چین ہے، بیوی بے چین ہے، 25 30 سال گزر گئے ہیں اور جیلوں کے اندر بند ہے، کسی الزام کا شکار ہے۔ میں اسے الزام کہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء قصوروار ہے، وہ مجرم لوگوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، ان کے الیکشن لڑتی ہے، کورٹ کے اندر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہنے والے اندھے ہیں۔ ملک نے حق دیا ہے کہ جس انسان کے اوپر کوئی الزام ہو اس انسان کو یہ حق دیا ہے لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپنی بپتا کو لے کر کے جائے، وکلاء کو اختیار کرے۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس اپنے دل کی صفائی کرنے کے لیے، زندگی کی صفائی، ہمارے ملک کا دستور یہ بتاتا ہے گورنمنٹ اس کو وکیل دے تاکہ وہ اپنی صفائی کو پیش کر سکے، اور جج یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اپنا اس کا موقف اور اسٹینڈ صحیح ہے یا غلط ہے، اسی کے اوپر اس کو یا بری کیا جائے گا اور یا اس کو سزا دی جائے گی۔ جمعیت علماء ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر الزام ہے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ میڈیا، جو میڈیا خود کرمنل ہے، میں کہتا ہوں، وہ جب کسی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آج ہی اس مسلمان کو مجرم بنا کر کے پیش کرتا ہے، میڈیا کے اندر بھرمار ہے، پکڑے گئے۔ جمعیت علماء کے کیس کو لڑتی ہے، ہم لڑتے ہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر تردد نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے غلط ہے، تب ہم لڑتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ الزام غلط نہیں ہے، ہم نہیں مقدمہ لڑیں گے، اور ہم دلیل اس کی دیتے ہیں۔ ہم نے کیس لڑے ان لوگوں کے بھی کہ جو لوور کورٹ میں ان کو پھانسی دے دی گئی، پھر گئے ہائی کورٹ نے بھی پھانسی کی تصدیق کر دی، پھر گئے سپریم کورٹ، ہم نے مقدمہ لڑا، سب کے سب باعزت بری ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلا ہوا مطلب ہے کہ یہ لوگ غلط پھانسے گئے، ثبوت نہیں ہے۔ کورٹ کے جن لوگوں نے ان کو پھنسوایا ہے وہ غلط ہے، جو ان کو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں سپریم کورٹ کی نظر میں وہ سزا غلط ہے، اس کے ثبوت فراہم نہیں ہیں، اس کے باوجود انہیں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ذہن بالکل چیز صاف ہو گئی، انہوں نے سب کو باعزت بری کر دیا۔ 12 13 14 سال سے جیل میں رہنے والوں کو باعزت بری کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ہم خواہ مخواہ ویسے نہیں لڑ رہے۔ جمعیت علماء کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حلال کمیٹی بنا رکھی ہے، اس کے پیسے سے یہ دہشت گردوں کے کیس لڑتے ہیں، لہذا اس حلال کمیٹی کے کاروبار کو بند کراؤ۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ذہنیت فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ ہمارا تو کاروبار اگر ہے جمعیت علماء کا کہ وہ حلال فیکٹریوں کو حلال ہونے کا دیکھ بھال کر کے سرٹیفکیٹ دیتی ہے، ایک کھلا ہوا کاروبار ہے، ہم اس کا ٹیکس بھی گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں اگر ہے۔ ہماری جو بمبئی کی یونٹ ہے اس نے اس کاروبار کو کیا ہے، اور وہی ہمارے سینکڑوں مقدمات، سینکڑوں
میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں مقدمات جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بڑے بڑے وکیلوں کو 13 لاکھ روپے ہم دیتے ہیں، جمعیت علماء دیتی ہے۔ کہاں سے دیتی ہے؟ حلال سے دیتی ہے یا لوگ چندہ دیتے ہیں، مسلمان دیتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دیا۔ ہمارا کاروبار بھائی ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیا، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گورنمنٹ کی ایجنسیاں، پولیس ایسے کام کر رہی ہے کہ بے گناہوں کو پکڑتی ہے، اس کو یہ دکھلانا ہے اپنی کارکردگی کہ کیا کس نے قتل، پولیس نہیں پکڑ پا رہی ہے، 2 آدمیوں کو پکڑا اور اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ یہ ہندوستان کے اندر چل رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور کھل کر ہیں، کوئی چپکے نہیں ہے، ہماری تاریخ ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے 150 سال تک قربانیاں دی ہیں، دار و رسن پھانسیوں کے تختوں کو چوما ہے، قتل ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے اکابر، کالے پانی کے اندر جا کر کے وہیں مر گئے، قبر بن گئی ان کی۔ ہماری ایک تاریخ ہے۔ آج وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک کوڑی کے برابر ملک کی آزادی میں خدمت نہیں کی، وہ آنکھ دکھلاتے ہیں ان کو جن کی زندگی قوم کی خدمت اور ملک کی خدمت میں، ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امن نہیں تو ملک برباد ہو جائے گا، امن نہیں ہے ملک کے اندر، یہ چیز خراب ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں، آج تو کوئی بات نہیں ہے، آج ہی پرسوں نرسوں کی بات ہے، کل کی تو بات ہے پرسوں کی۔ آپ دیکھیے، اگر یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے کہ جو کرناٹک میں رہتا ہے، سارا کرناٹک کا الیکشن مسلم دشمنی کے اوپر گورنمنٹ نے لڑا ہے، سارا الیکشن۔ بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہمارے سر کے اوپر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر سیاست خراب ہو کہ کوئی چیز سارے الیکشن میں لگتا تھا کہ مسلمان ملک کو برباد کر رہا ہے، لہذا مسلمان کو کسی طرح کاٹ دو، مار دو، برباد کر دو، اپاہج بنا دو، اور یہ جب ہی ہو سکے گا جب بی جے پی کی سرکار بنے گی۔ کیا ہے؟ ہمیں ووٹ دو، یکساں سول کوڈ لے کر کے آئیں گے، ہمیں ووٹ دو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان چور تھا، ہمیں ووٹ دو، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ہندو کا ووٹ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر 2 پارٹیاں بنا دو، ایک طرف ہندو کھڑا ہو جائے، دوسری طرف مسلمان کھڑا ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیار و محبت کی چیز تو نہیں ہے۔ آپ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ ہم مسلمان کو ایک طرف ہندو کو ایک طرف ہندو، ہمیں ووٹ دے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ مگر میں کہتا ہوں، اور میرا کہنا نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھ سے کہ ہر ہندو اس نفرت کی سیاست کو پسند نہیں کرتا۔ کانگریس نے یہ اپنے مینیفیسٹو میں دیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ مسلمان نے کانگریس کے اس اقدام کو ملک کی سلامتی کے لیے بنیاد سمجھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں نے بنیاد سمجھا، صرف عیسائی نہیں، ہندوؤں نے جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اس اعلان کو بنیاد سمجھا۔
سب نے مل کر، مسلمانوں نے 95% مل کر کے کانگریس کو ووٹ دیا، عیسائیوں نے ووٹ دیا، ہندوؤں نے ووٹ دیا۔ وہ لوگ جو 5 سال سے ملک کے